دوسرا آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری یہ محنت جو ہے آپ تک پہنچ جائے. میں نے کیا کہ اللہ نے سورت حامیم سجدہ میں خود کہا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. میرے حبیب کہہ دو کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے جو مومن ہے. جو مومن ہے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر. اور جو مومن نہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے. ان کے کانوں میں یہ قرآن بوجھ ہے. یعنی جس طرح روئی ڈالتے ہیں اللہ نے فرمایا ان کے کانوں میں روئی ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَانٌ عین میم یہ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَانٌ. اور میرے محبوب یہ قرآن ان کے لیے اپنی مقصد کو چھپاتا ہے. یہ قرآن ان کے لیے اپنی معنی کو چھپاتا ہے. یعنی قرآن کو بھی پتا ہے وارث کا اور غیر وارث کا. جب وارث کے ہاتھ میں آتا ہے تو معنی کھول دیتا ہے اور جب غیر وارث کے ہاتھ میں آتا ہے تو معنی چھپا دیتا ہے. ارے ہم تو کافر صحیح لیکن تم باہر بیٹھ کر فیصلہ کرو کہ تم میں مسلمان کون ہے. آپ نے شاید میرے جملے کو سمجھا نہیں. نام فرادا ثم تفکروا ما بصاحبکم من جنہ. پھر سوچو. کب سوچو؟ نماز میں جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سوچو. کس کے لیے؟ رسول کے لیے. ارے رسول اللہ ہے تو پھر جو تو کہتا ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرے اللہ کی اور سوچے رسول کے لیے. بڑا جملہ میں نے کہ عبادت خدا کی لیکن سوچو رسول کے لیے کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تو دیوانہ نہیں. سوچو بات کون سی سوچے؟ بات قرآن. ارے قرآن تمہارے لیے کافی نہیں. مرتے مر گئے کچھ نہ آیا. اب دیکھو پھر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری راج آ نہ جائے کہ رسول کے لیے سوچو کہ دیوانہ تو نہیں. کیا سوچیں؟ کس بات پر سوچیں؟ اب پھر پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اگر یہ جملے نکل گئے تو میرا سارا مضمون چلا جائے گا. یا اللہ رسول کے لیے جو سوچے کس بات پر سوچے؟ یہ دیوانہ تو نہیں کس بات پر سوچے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. اس بات پر سوچو کہ تمہیں جو رسول نے کہا تھا کہ علی سے محبت کرو اجر دو تو اس میں رسول کا فائدہ نہیں تھا, اس میں تمہارا فائدہ ہے. اب نماز میں یہ سوچو, نماز میں کیا سوچے کہ رسول نے جو کہا تھا کہ علی سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو, بطول سے محبت کرو, تو یہ اپنے لیے نہیں کہا تھا, وہ دیوانہ نہیں تھا, اس وقت دیوانہ نہیں تھا. ارے میں حوالے دے سکتا ہوں کہ کن کن نے اسی وقت دیوانہ کہا تھا, میں نہیں کہنا چاہتا. اللہ نے فرمایا اس وقت رسول نے جب تمہیں کہا تھا کہ علی سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, بطول سے محبت کرو, تو میرا رسول دیوانہ نہیں تھا. لیکن جو تمہیں کہا تھا کہ ان سے محبت کرو تو اس میں فائدہ تمہارا تھا. یہ نماز میں سوچو, پتا چلا وہ نماز ہی نہیں جس نماز میں ان کا خیال
توجہ تو نہیں کہ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میرے قریب آتے جاؤ تو میں آپ کو مواد دینا چاہوں. اب 2 آیتیں پڑھ کر آج کی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. 2 آیت. میں نے کیا میرے دوستوں کہ یہ کہہ کر کیا سوچا رسول کے لیے؟ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، کہ رسول نے جو تم سے کہا تھا کہ اجر دو، تو اس میں میرے رسول کا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے. کیوں؟ آخر اللہ ان وإلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو تمہیں عذاب سے ڈراتا ہے کہ اگر ان سے محبت کرو گے تو عذاب ٹل جائے گا. اگر ان سے ارے وہ تو تمہیں تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ ان سے محبت کرو گے تو عذاب سے بچو گے، عذاب سے بچو گے. اب آئیے سورۃ یونس کی طرف، توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں. اب آئیے سورۃ یونس کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے قل، میرے حبیب کہہ دو قل. 332 مرتبہ اللہ نے کہا قل. پورے قرآن میں اللہ نے رسول کو 332 مرتبہ کہا ہے قل قل، کہہ دو. تو تمہارے مطابق تو رسول اب مر گیا، تو پھر یہ کل نکال دو نا. اب یہ کل کس کو کہہ رہے ہو؟ اس وقت تو رسول موجود تھے تو اللہ نے کہا تھا کل. آج تمہارے عقیدے مطابق رسول ہے نہیں تو کل کو نکال. جاہل، اللہ نے تمہیں اتنا پھنسایا ہے کہ 332 مرتبہ کل کہہ کر تمہیں منوایا ہے کہ میرا رسول کل بھی تھا آج بھی ہے. ارے یہ ہمارے ننگے سر جو بیٹھے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ تم بھی اگر طاقت ہو اتنا مجمع اکٹھا کر کے بات کرو. گالی کی میں بات نہیں کرتا، وہ تمہاری پرانی سنت ہے. گالی کی میں بات نہیں کرتا. ارے کروڑ ہار روپیہ کوئی سیاستدان خرچ کرے تو اتنے آدمی جمع نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی زبردستی لے کر بھی آیا چودھریا وڈیرا تو وہ کہیں گے خدا کرے جان چھوٹی. لیکن یہ ہے جہاں زندگی ملتی ہے، یہ ہے جہاں سے زندگی ملتی ہے. تو میں نے عرض کیا اللہ کی آواز ہے قل قل قل. میرے حبیب کہہ دو کس کو؟ یا ایھا الناس، اے انسانو. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہاری طرف اللہ کا حق آ گیا ہے. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے. سنو، تمہاری طرف سے اللہ، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. اللہ نے فرمایا جس نے اس حق کی اتباع کی تو وہ اس کا بھلا ہے، اس کا بھلا ہے. جس نے اس حق کو مانا تو وہ اس کا بھلا ہے، اس کا بھلا ہے. فمن ذلت فإنما يذل علیہا، اور جسی نے اس حق کو چھوڑا تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، خدا پر نہیں کہ خیر ہی و شر من اللہ تعالی. خدا پر ذمہ داری نہیں، وہ تم پر ذمہ داری ہے، تم پر ذمہ داری ہے. جب حق آ گیا تو پتہ نہ چلا آ گیا ہے تو دیکھیں تو صحیح. قبلہ اگر حدیث ہوتی تو کوئی انکار کرتا، لیکن سورۃ یونس میں اللہ نے جواب دیا.
اسی صورت میں اللہ نے جواب دیا. اور بڑے معتبر راوی جس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، جو جھٹلائے وہ کافر، وہ ہے جناب ابو ذر. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو ابھی میں نے پڑھی